اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. صدق اللہ العظیم. سورہ نساء سے متعلق چند باتیں میں نے کل عرض کی تھی کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے گھر کے نظام کو بیان کیا کہ ایک اچھا معاشرہ اور اس سے آگے بڑھ کر ایک اچھا گھر کیسے چل سکتا ہے اور رشتے کیسے نبھتے ہیں، کن اصولوں کی بنیاد پر رشتے نبھتے ہیں اور کن غلطیوں سے رشتے ٹوٹتے ہیں، اور خاص طور سے میاں بیوی کا رشتہ ان کو کن اصولوں پر چلایا جاتا ہے اور کن اصولوں پر یہ رشتہ خطرے میں پڑ جاتا ہے، اور اگر کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو کس طریقے سے ایک ایمان والا اس کو حل کر لیتا ہے. کل تفصیل سے یہ سارے اصول میں نے عرض کر دیے تھے. اس کے بعد یہ بات آئی تھی کہ اپنے خاندانی جو مسائل ہیں، گھریلو جو چھوٹے موٹے مسائل ہیں، اس کو تم آپس میں بیٹھ کے حل کر لیا کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تمہارا کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی چھوٹی موٹی بات پیش آ جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے مطابق اس کو آپس میں حل کر لو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اور جو تم میں سمجھدار لوگ ہیں، جو علم والے لوگ ہیں، ان سے رابطہ کر کے ان کے سامنے بیٹھ کے مسائل حل کر لیا کرو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کی، اولی الامر سے مراد کہ تمہارے وقت کے جو علماء ہیں ان علماء سے رابطہ کر کے آپسی مسائل کو حل کر لو. اس پہ میں نے عرض کیا تھا کہ آج کل جو خاندانی مسائل ہیں، نکاح کے، طلاق کے، چھوٹے موٹے جھگڑے، تجارت کے، تو اس پر لمبے لمبے کیس چلتے رہتے ہیں. 3 4 5 سال تک وقت بھی برباد کرتے ہیں لوگ، پیسہ بھی برباد کرتے ہیں، اور بعد میں جو نتیجہ نکلتا ہے اس نتیجے سے دونوں پارٹیوں میں سے کسی کو بھی فائدہ نہیں ہوتا، دونوں نقصان میں رہتی ہیں. وہ صرف اپنے دل کی بڑھاس نکالنے کے لیے اور غصہ نکالنے کے لیے دونوں پارٹیاں کورٹ میں پہنچ جاتی ہیں. حالانکہ اگر اس طریقے کے چھوٹے موٹے مسائل کو علماء کی موجودگی میں، دارالافتاء کی موجودگی میں، دارالقضاء کی موجودگی میں حل کر لیا جائے تو کتنے سارے بے شمار مسائل ہیں جن کے لیے انسانوں کو کورٹ میں جانے کی ضرورت ہی نہیں. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کورٹ اسی لیے بنے ہیں کہ جو بھی کیس ہو ہمارے پاس لے کے آؤ. اس پہ میں نے کل ایک بات عرض کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ایمان والوں کے خاندانی مسائل اور گھروں کے مسائل گھر سے بھی باہر نکلے، اور ایمان والے اپنی تہذیب کے ساتھ، ایمان والے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ اس دین کو بدنام کرنے کا ذریعہ بنے. جب ایک مسلمان لڑکا اور مسلمان لڑکی چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کر نعوذ باللہ غیر مسلموں کے سامنے جاتا ہے تو کیا امیج مسلمان کی ان کے سامنے بنتی ہے، وہ دنیا اچھے طریقے سے اس سے واقف ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود انہوں نے سورہ نساء کو پڑھا نہیں، خود مسائل کو حل کیا نہیں، علماء سے رابطے کیے نہیں، تو اب پھر انسان اپنے آپ کو بھی بدنام کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، اپنے دین کو بھی بدنام کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. اس کے بعد یہ بات آئی تھی کہ کچھ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نمازیں پڑھ لینے کا نام دین ہے اور باقی چیزوں کے اندر دین کے اوپر عمل کرنے کی یا گھریلو مسائل کے اندر کوئی دین نہیں ہوتا. حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، مجھے تو اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے. صرف نماز روزے والے نبی نہیں ہیں، نعوذ باللہ، صرف نماز اور روزے کا اور زکوٰۃ کا حکم دینے کے لیے نہیں آئے، بلکہ پوری زندگی گزارنے کا سلیقہ بتانے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. پھر آپ نے فرمایا خیارکم خیارکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، کہ تم یہ مت سمجھو کہ تم بڑی بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھو گے تو تم بہت بڑے نیک شمار ہوگے. خیارکم خیارکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں، تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے گھریلو معاملات کے اندر بہتر ہیں. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم میں سب سے بہتر ہوں اپنے گھریلو معاملات کے اندر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ نے پوچھا کہ آپ کیسے بہتر تھے؟ آپ نے فرمایا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کاموں میں ہمارے ساتھ ہاتھ بٹاتے تھے،
گھر کی صفائی میں ہمارے ساتھ ہاتھ بٹاتے تھے اور کھانا پکانے کے کاموں میں ہمارے ساتھ ہاتھ بٹاتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی ازواج مطہرات کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ پھر آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ میں تم میں سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ، تم میں بھی بہتر وہی بہتر ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے خاندانی مسائل کے اندر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والا ہوں۔ تو دین اس کا نام ہے۔ تو فرمایا کہ نہ، یہ دین نہیں ہے، دین تو اس مکمل نظام حیات کا نام ہے۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو مومن بن جاؤ۔ جب ایمان والا بن گیا تو اس کا مطلب مومن ہو گیا، تو ڈبل بات کیوں کہی؟ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنو پھر سے ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی۔ تو ڈبل ایمان لانے کا مطلب فرمایا پہلے تم نے صرف اقرار کیا ہے ایمان لانے کا، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف اقرار کافی نہیں ہے، پریکٹیکل مسلمان بن جاؤ، پورے دین کے اندر داخل ہو جاؤ، ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل دین کے اندر آ جاؤ۔ دین صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، مکمل نظام حیات کا، آپ کی تجارت کا، آپ کے شعبے کا، آپ جو کام کرتے ہیں اس کا، آپ گھر کے اندر کس طریقے سے رہتے ہیں، ان سب چیزوں کے اندر دین شامل ہونا چاہیے۔ اور فرمایا کہ تم بے دین اس لیے ہوتے ہو کہ تم غیروں سے دوستیاں لگاتے ہو، تم اپنے دین کو سیکھتے نہیں ہو، اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شریعت سے واقف نہیں ہو، تم غیروں کے ساتھ دوستیاں لگاتے ہو، جس طریقے سے وہ تجارت کرتے ہیں تمہیں لگتا ہے شاید تجارت کے وہی طریقے سب سے اچھے ہیں، جس طریقے سے وہ اپنے کاروباروں کو بڑھاتے ہیں تمہیں لگتا ہے کہ شاید بزنس اسی طریقے سے اوپر چڑھتا ہے کہ بس لون اٹھاؤ، سودی کاروبار کرو تو بزنس ترقی کر جائے گا۔ تمہیں لگتا ہے کہ جس طریقے سے وہ شادی بیاہ کرتے ہیں تمہیں لگتا ہے کہ شاید عزت والا طریقہ وہی ہے، اس لیے تم بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہو، سب چیزیں ان کو دیکھ کر کاپی کرتے ہو، حالانکہ تمہارے رب نے تمہیں کتاب دی، تمہیں رسول دیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو، ایک ایک طریقے کو تمہارے لیے محفوظ کیا۔ فرمایا الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، وہ لوگ جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں۔ ایبتغون عندهم العزہ، تو آخر وجہ کیا ہے؟ کیا وہ ان کے پاس عزت چاہتے ہیں؟ کیا ان کے طریقوں میں ان کو عزت دکھائی دیتی ہے؟ یا ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم ان کے ساتھ نہیں رہیں گے تو ہمارے کاروبار کے اندر نقصان ہو جائے گا؟ تو اللہ نے فرمایا فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، تو یاد رکھو ادھر عزت کبھی نہیں مل سکتی، اس لیے کہ اگر تم ان کی نظر میں بڑے بھی ہو گئے یا اپنی نظر میں بڑے ہو گئے اور اللہ کی نظر میں گر گئے تو تم گرے ہوئے شمار ہو گئے، عزت والے شمار نہیں ہو۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، حالانکہ وہ کتاب میں یہ بات اتار چکا ہے، أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، کیوں ان کے ساتھ دوستی نہیں لگانی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے سامنے اللہ کی آیتیں اتری ہیں، انہوں نے اس کا انکار کر دیا، انہوں نے اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا، انہوں نے تورات اور زبور کو بھی بدل دیا، انجیل کو بھی بدل دیا، اب قرآن کو بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر تم کیوں ان کے ساتھ بیٹھتے ہو؟ فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، اللہ نے فرمایا ان کے ساتھ بیٹھو بھی مت، ان کے کلچر، ان کی تہذیب کو اڈاپٹ کرنا تو دور کی بات ہے، ان کے ساتھ بیٹھو بھی مت، اور اگر تم ان کے ساتھ رہو گے اِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ، تب تو تم انہی کی طرح بن جاؤ گے۔ ہم تو بنی گئے انہی کی طرح، قرآن نے کہا بیٹھو گے تو بن جاؤ گے، آج معاشرے کو پرکھ لیا جائے، معاشرہ انہی کی طرح بن گیا، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے لیکن کاروبار میں بےمانی انہی کی طرح کرتا ہے، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے لیکن آفس میں بیٹھ کر رشوتوں کے معاملے انہی کی طرح کرتا ہے، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ جاتا ہے لیکن سود کے معاملات میں انہی کی طرح ہے، مسجد میں آ جاتا ہے شادی بیاہ کے معاملات میں انہی کی طرح ہے۔ شریعت کو نماز سے آگے بڑھ کر قبول کرنے کے لیے کوئی انسان، کوئی مسلمان تیار نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ اصل میں نام کے مسلمان ہیں جن کے دلوں کے اندر ابھی ایمان نہیں اترا، اور جن کے دلوں کے اندر ابھی ایمان نہیں اترا، فرمایا اللہ نے یہ سیدھے طور پر منافق ہیں، یہ سیدھے طور پر منافق ہیں، جن کے دل کے اندر ایمان نہیں اترا وہ مومن نہیں بن سکتا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نماز روزے کے ذریعے اللہ کو دھوکہ دیں گے، نعوذ باللہ۔ فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ، یہ جو منافق ہیں نام کے مسلمان یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، لیکن اللہ بھی ان کے ساتھ تدبیر کر رہا ہے، اللہ بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کتنا پریکٹیکل بنتے ہیں، کتنا زبانی جمع خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا ان کی نشانیاں کیا ہیں ایسے لوگوں کی، کچھ نشانیاں پیش کی کہ جن کے دل میں ایمان نہیں اترا، ان کی نشانیاں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ،
فرمایا جو نام کی نمازیں پڑھتے ہیں ان کی نمازیں بھی کسی کام کی نہیں ہیں، جو یہ نام کی نمازیں پڑھتے ہیں ان کی نمازیں بھی کسی کام کی نہیں ہیں، جب وہ نمازوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، قاموا کسالا، سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ بات کہنے کی نہیں ہے لیکن حقیقت ہے کہ نمازوں کا جو حال ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنی نمازیں ایسی ہیں جو نمازی کے سر کے اوپر بھی نہیں جاتی، اور کتنی نمازیں ایسی ہیں جو نمازی کے لیے گندے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جاتی ہیں۔ فرمایا جب ایمان دل کے اندر نہیں اترے گا، جب ایمان کی حلاوت اور مٹھاس محسوس نہیں ہوگی، پھر انسان دکھاوے کی نمازیں پڑھے گا۔ یراؤن الناس، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہاں ہمارا نام بھی مسلمانوں میں ہے تو مسجد میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن دین کو مکمل طور پر اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ایک تو ہوتا ہے کہ انسان اختیار نہ کر لے لیکن دین کو دین سمجھے، ایک بڑی تعداد ایمان والوں میں نعوذ باللہ ایسی بھی ہے جو اختیار نہ کرنا الگ چیز ہے، اس کو گناہ سمجھے کم سے کم کہ اگر میں دین کے کسی حصے پر عمل پیرا نہیں ہوں تو میں گناہ گار ہوں، اس کو گناہ گار نہیں سمجھتے بلکہ کہتے ہیں کہ یہ دین کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ یراؤن الناس، مثال کے طور پر یہ بات شاید آپ کو لگ رہی ہو کہ نہیں زیادہ مبالغے کے ساتھ کہی گئی، ایسا نہیں ہے۔ قرآن پاک کے اندر کچھ احکام ایسے ہیں جو کم سے کم ہمارے راجوری کے لوگوں کے لیے تو نعوذ باللہ اترے ہی نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر پردے کا حکم ہے، سورہ نور کے اندر پردے کا حکم ہے، کس کے گھر کے اندر پردے، شرعی پردے کا نظام ہے۔ ایک ہم لوگ پردہ کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی لڑکی برقع کرے، وہ باہر سے برقع کر کے جائے، برقع کر کے آئے، یہ پردہ نہیں ہے، یہ تو برقع ہے۔ پردے کا مستقل ایک نظام ہے جس کے ایڈریس مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں، گھر کا مکمل ایک نظام ہے، اس کے آنے جانے کا نظام ہے، حتیٰ کہ گھر کی بناوٹ میں بھی اس میں دخل ہے کہ گھر آپ بناتے کس طریقے سے ہیں، وہاں پردہ کرنا ممکن ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا۔ فرمایا کچھ احکام ایسے ہیں جن کو لوگ اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سود کا معاملہ ہے، کون انسان اختیار کرنے کے لیے تیار ہے، حتیٰ کہ اس کے خلاف فتوے لیتے کسی طریقے سے، کوئی مولوی نرم جیسا ہو اور وہ فتویٰ دے دے کہ نہیں یہاں سود کھانا بھی جائز ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ اکبر۔ فرمائیے وہ لوگ ہیں جو دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کو تو یہ بہت تھوڑا ہی یاد رکھتے ہیں، اللہ کو تو یہ بہت تھوڑا ہی یاد رکھتے ہیں، بس دیکھتے ہیں کہ ہمیں دنیا کا فائدہ کہاں سے حاصل ہو رہا ہے، ادھر ہی بھاگتے ہیں۔ مذبذبین بین ذالک، تو کیا یہ ادھر ان کی طرح ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ کافر بن جاتے ہیں، یا پھر یہ مسلمان رہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں نہ یہ ادھر جاتے ہیں نہ یہ ادھر آتے ہیں۔ مذبذبین بین ذالک، یہ درمیان میں لٹکے رہتے ہیں، نہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ کھڑے ہوں تو ہمیں کوئی یہ نہ کہے کہ تو مسلمان ہے، تو ادھر کیا کر رہا ہے اس لائن کے اندر، اور اگر مسلمانوں کے صف میں آ جائیں تو ہمیں کوئی یہ نہ کہے کہ یار تو آج ادھر کیسے آگے، میں کہوں نہیں میں بھی مسلمان ہوں، میں بھی رمضان میں تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہوں۔ رشوت والوں کے ساتھ جائے تو رشوت والا، ظالموں کے ساتھ جائے تو ظالم، فاسقوں کے ساتھ جائے تو فاسق، فاسقوں کی شکلیں پر جائے تو ان کی جیسی شکلیں، ان جیسی ان جیسے کام کاج، ان جیسے طور و طریق، سب کچھ اپنا ان جیسا بناتا ہے۔ اور مسلمانوں میں آئے تو کوئی اس کو یہ نہ کہہ دے کہ تو مسلمان نہیں لگتا، اگر کوئی کہہ دے فرمایا کہ وہ اس کو یہ شمار باور کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ سب سے پہلی صف کا مسلمان تو میں ہی ہوں۔ اللہ نے فرمایا مذبذبین بین ذالک، یہ درمیان میں ڈاما ڈول ہے، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ یہ ان میں جاتا ہے نہ یہ ان میں آتا ہے۔ ایک دوسری جگہ کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کچھ لوگ ہیں جو کنارے پر رہ کر عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ کنارے پر رہ کر عبادت کرنے کا مطلب کہ موقع ملے تو ادھر ہو جائیں، موقع ملے تو ادھر آ جائیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اللہ فرمائے بد نصیب وہ ہے جس نے گمراہی خریدی ہے، اس کو گمراہی کے سوا کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء، اللہ نے فرمایا ان کی سزا بھی پھر ویسی ہی سخت ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق لوگ جو ہیں وہ جہنم کے نچلے درجے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں رکھے گا، جہنم کے نچلے درجے کے اندر۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور تو ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پائے گا۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، یہ بات بڑی مطلب غور کرنے والی ہے کہ تو مددگار نہیں پائے گا، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے اصل میں وہ لوگ جو پریکٹیکل مسلمان نہیں بننا چاہتے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل شریعت پر نہیں آنا چاہتے، وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے ایسا کرتے ہیں، آگے آ رہا اسی چھٹے پارے میں ہی کہ وہ اس لیے ایسا کرتے ہیں نقش علیکم الدوائر، کہ حادثاتی طور پر کوئی بڑا نقصان ہو جائے تو یہ جن کے ساتھ ہم نے دوستیاں لگائی ہوئی یہ ہمیں بچا لیں گے۔ اللہ نے فرمایا جن کی طرح تم بننا چاہتے ہو وہ تمہیں بچا لیں گے۔ لن تجد لہم نصیرا، جب اللہ کا عذاب تم پر آئے گا تمہارا کوئی دوست یار مددگار تمہارے کام نہیں آئے گا۔
ہاں الا الذین تابوا، وہ لوگ جو پلٹ آئیں دین پر، جو پلٹ آئیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر، وہ اصلحوا، اور پلٹنے کا مطلب اپنے آپ کی اصلاح کر دیں، اگر رشوتوں میں لگے ہوئے ہیں تو چھوڑ دیں، حرام کمائی میں لگے ہوئے ہیں تو چھوڑ دیں، سود میں لگے ہوئے ہیں تو چھوڑ دیں، ظلم کی زندگی گزار رہے ہیں تو چھوڑ دیں، ظلم کی زندگی گزار رہے ہیں، حرام کمائی کی زندگی گزار رہے ہیں لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کو نماز کے بارے میں بتاؤ بڑی غور سے سنے گا، روزے کے بارے میں بتاؤ بڑی غور سے سنے گا، موت قبر کے بارے میں بتاؤ بہت غور سے سنے گا، مولوی صاحب بہت زبردست تقریر ہے آپ کی، اور اگر اس کو یہ بتاؤ کہ تیری نوکری کے اندر یہ گڑبڑ ہے، تو یہ حرام نوکری کر رہا ہے، اس کا پیسہ جائز نہیں ہے، فلانی فلانی نوکری، کہتے ہیں مولوی صاحب یہ اگر کرو گے تو پھر یہ فتویٰ ہم نہیں سنیں گے، یہ والی بات ہم نہیں سنیں گے، بھئی آپ کے کاروبار کے اندر یہ شکلیں حلال ہیں، یہ شکلیں حرام ہیں، اپنے کاروبار سے ان شکلوں کو سائڈ کرو، مولوی صاحب یہ والی شریعت ہمیں مت بتاؤ۔ فرمائیے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے، وَأَصْلَحُوا، لیکن وہ لوگ جو توبہ کریں اور اپنے آپ کو بدل لیں، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کے ساتھ چمٹ جائیں، اللہ کے ساتھ چمٹ جائیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کر دیں۔ کیا مطلب خالص کر دیں؟ مطلب یہ ہے جب اللہ کے نبی کی بات آ جائے پھر وہ ساری دنیا کو پاؤں کی ٹھوکر پر مار دے لیکن شریعت کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہ کرے، وہ سارے رشتہ داروں کی ناراضگی مول لے لے لیکن شریعت کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتا، جب اللہ کا حکم آ گیا پھر وہ اپنی مرضی اور اپنے رشتہ داروں کی مرضی نہیں چلا سکتا۔ فرمایا ہاں یہ وہ لوگ ہوں گے مع المؤمنین جن کا اللہ حشر مومنوں کے ساتھ کرے گا، وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، اور اللہ مومنوں کو بہت بڑا اجر دے گا۔ آخری آیت ہے اس پارے کی، 5ویں پارے کی، بڑی پیار والی محبت والی آیت۔ کوئی انسان یہ نہ کہے کہ اللہ نے تو بڑی سخت باتیں کر دی، اللہ اس کا مطلب اپنے بندوں کو عذاب دینا چاہتا ہے، اللہ اپنے بندوں پر مشقت کرنا چاہتا ہے۔ اللہ نے اس پر بڑا پیارا جملہ کہا، ما یفعل اللہ بعذابکم، اور ذرا غور کر کے اپنے رب کو ایک بات کا جواب دو۔ سوال یہ ہے رب کا تم سے کہ اللہ اگر تمہیں حرام سے بچانا چاہے، اگر اللہ تمہیں گناہوں سے بچانا چاہے، گناہوں سے بچا کر تمہیں جنت میں لے جانا چاہے اور جہنم کی آگ سے تمہیں بچانا چاہے، تو تمہیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ تمہارا رب تم پر سختی کر رہا ہے، وہ تمہیں عذاب دینے کی کوشش میں ہے، یہ کرو گے تو عذاب دوں گا، یہ کرو گے تو جہنم میں ڈال دوں گا، یہ کرو گے تو قبر کا عذاب ہو جائے گا، یہ کرو گے تو فلانا عذاب ہو جائے گا، ایسا کیوں ہے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، یہ تو بتاؤ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اللہ کا کیا فائدہ ہے؟ انسانوں کو جہنم میں ڈال کے اللہ کو خوشی ہوتی ہے نعوذ باللہ، قبر کے عذاب میں مبتلا کر کے اللہ کو خوشی ہوتی ہے نعوذ باللہ، دنیا کی کسی مصیبت میں گرفتار کر کے اللہ کو خوشی ہوتی ہے؟ نہیں، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کرے گا کیا؟ ان شکرتم، اگر تم قدر کرو اس کی نعمتوں کی، اگر تم اس کی بات مان جاؤ، اگر تم اس کی مرضی کے مطابق زندگی کر لو تو اسے عذاب دے کر تمہیں کیا فائدہ ہے؟ یہ تو زندگی امتحان گاہ ہے، جو امتحان میں کامیاب ہوگا وہ نعمتیں پائے گا، جو امتحان میں ناکام ہوگا وہ اپنی رسوائی اور اپنے عذاب کو خود مول لے گا۔ وَآمَنْتُمْ، اور اگر تم مومن بن جاؤ تو اللہ کو عذاب دینے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ، یہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ قیدی لائے گئے، ان میں ایک عورت بھی تھی، اس کا دودھ پیتا بچہ تھا، تو وہ بچہ بہت رو رہا تھا، تو کسی نے وہ بچہ لا کے عورت کو دیا کہ آپ کا بچہ رو رہا ہے، اس نے فوراً سینے سے لگایا اور دودھ پلانے لگی اس کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے منظر دیکھا، آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا، میرے صحابہ تمہارا کیا خیال ہے، اگر اس بچے کو تندور کی آگ میں ڈال دیا جائے تو کیا یہ عورت برداشت کرے گی؟ صحابہ نے کہا جب تک زندہ ہے تب تک برداشت نہیں کرے گی اور ہرگز یہ نہیں ہونے دے گی۔ اہی طارحۃ، کیا یہ اس کو آگ میں ڈالے گی؟ صحابہ نے کہا کبھی نہیں ڈالے گی، ماں اپنے بچے کو اپنی آنکھوں کے سامنے آگ میں کیسے ڈالے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر اس عورت سے کئی گنا مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کو جہنم میں کیسے ڈالے گا، وہ کیسے ڈالے گا؟ لیکن شرط یہ ہے ان شکرتم، اگر تم اس کی نعمتوں کی قدر کرو، وآمنتم، اور مکمل مومن بن جاؤ، وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تعالیٰ تو ہے ہی قدر کرنے والا اور جاننے والا۔ پھر اس کے بعد عیسائیوں کے عقائد کا تذکرہ ہوا، وہ پہلے ہی میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا تھا، میں نے پہلے دن عیسائیوں کے عقائد بیان کرتے ہوئے بتایا تھا کہ عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کہ وہ 3 خدا میں سے تیسرے ہیں،
ایک خدا اللہ تعالیٰ، دوسرے خدا حضرت عیسیٰ، اور تیسرے خدا ان کی ماں حضرت مریم۔ اور یہودیوں کا کیا عقیدہ ہے کہ ان کو ہم نے قتل کر دیا اور ان کو سولی دے دیا۔ قرآن پاک نے اسی عقیدے کی تردید کی، یہ میں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پہلے عرض کر چکا ہوں۔ اس کے بعد شروع ہوتی ہے سورہ مائدہ، مختصر سا اس کے ہم 2-3 منٹ میں اس کا تھوڑا سا خلاصہ سنیں گے۔ سورہ مائدہ میں تفصیل سے احکام آئے ہیں، حلال چیزوں کے بارے میں اور حرام چیزوں کے بارے میں بتایا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، تو پہلا حکم آیا اے ایمان والو وعدوں کو پورا کرو، وعدوں کو پورا کرو۔ اس میں یہ نہیں آیا کہ کون سے وعدوں کو، انسانوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے، رشتہ داروں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے، فرمایا وہ تو کرنے ہی کرنے ہیں، اپنے رب کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پہلے پورا کرو۔ جو تم نے تمہارے رب کے ساتھ وعدہ کیا کلمہ پڑھتے ہوئے، لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اب اگر تم آگے بڑھ کر اللہ کے دین کو چھوڑ کر دوسروں کے ساتھ دوستی لگاتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کسی اور کو بھی خدا سمجھتے ہو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم نے وعدہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی رسول نہیں ہے، تو اب ان کی رسالت کو مانو، ان کی شریعت کو مانو، ان کی سنتوں کو گلے سے لگاؤ، اپنی بچوں کو اس کی تعلیم دو۔ اگر نہیں دیتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل سے ابھی تک قبول نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد وہ ان جانوروں کا تذکرہ کیا جو انسانوں کے لیے حلال ہیں، اور ان کا تذکرہ کیا جو انسانوں کے لیے حرام ہیں۔ پھر حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تم پر حرام کیا اللہ نے مردار کو، والدم اور خون کو، ولحم الخنزیر اور خنزیر کے گوشت کو، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور اس جانور کو جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا، وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا۔ اگر غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جانے والا جانور بسم اللہ پڑھ کے بھی ذبح کیا جائے وہ تب بھی حرام رہے گا، اس لیے کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جا رہا ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جو غیر اللہ کے نام پر، اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر ذبح کیا گیا، اس کی تعظیم کے لیے ہو یا کسی بھی مصیبت کو دور کرنے کے لیے ہو، جو بھی اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر ذبح کیا جائے گا وہ بالکل مردار ہوگا اور خنزیر کے گوشت کی طرح ہوگا۔ والمنخنقۃ، اور وہ جانور جو گلا گھونٹ کے مار دیا گیا، والموقوذۃ، اور جو پھینک کر اوپر سے پہاڑ سے گر کر مر گیا، اسی طریقے سے جس کو درندوں نے کھا لیا، یہ سارے جانور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیے ان کا تذکرہ کیا اس آیت کے اندر۔ اس کے بعد ایک آیت اتری الیوم اکملت لکم دینکم، کہ حلال اور حرام کا سارا دین مکمل ہو گیا، سارے احکام قرآن پاک کے اندر، احادیث کے اندر آ چکے۔ یہ تو تھی وہ چیزیں جو گندی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا کیا، انسان کے اوپر یہ حرام کی۔ ایک بات یاد رکھیں، جن جانوروں کو اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا، وہ جانور اور وہ چیزیں واقعی انسان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ ایک چیز تو یہ کہ بھئی اللہ نے جس کو حلال کیا وہ حلال ہے، جس کو حرام کیا وہ حرام ہے۔ اب انسان کو زیادہ کھود کھرید کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ حلال کیوں ہے اور یہ حرام کیوں ہے، یہ انسان کے مسلمان کی دین کی شان نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی عقلی طور پر سوچنا بھی چاہے تو کوئی بھی جانور آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کو اللہ نے حرام کیا ہو اور حرام کرنے کی کوئی لاجیکل وجہ نہ ہو۔ جتنے جانور اللہ نے حرام کیے اس لیے کہ جو غذا انسان کھاتا ہے اس غذا کے انسان کے اوپر اثرات پڑتے ہیں، جو غذا انسان کھاتا ہے اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ اب درندے اگر کھائے گا تو درندہ صفت انسان بنے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے درندے انسان پر حرام قرار دے دیے۔ اور خنزیر کا گوشت اللہ نے حرام کیا، وہ تو نجس العین ہے، خنزیر بالکل فطری طور پر گندا جانور ہے، اور اگر انسان کھائے گا وہ ساری صفات اس کے اندر آئیں گی جو خنزیر گندے جانور کی ہیں۔ جو لوگ کھاتے ہیں واقعی ان صفات کے حامل بن چکے ہیں، وہ فطری طور پر گندے ہو جاتے ہیں۔ کسی آدمی نے کہا کہ بھائی یہ جو خنزیر قرآن نے یا شریعت نے منع کیا ہے کہ بھائی گندا ہوتا ہے اس وجہ سے منع کیا ہے، گندگی کے اندر رہتا ہے اس وجہ سے منع کیا ہے، تو یورپ کے لوگ تو بڑی صفائی ستھرائی کے ساتھ رکھتے ہیں، وہ تو گندا نہیں ہوتا، ہمارے یہاں کے خنزیروں کی طرح تو نہیں ہوتے نعوذ باللہ۔ تو اس پر کہا گیا کہ نہیں، خنزیر کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گندگی کے اندر رہتا ہے اس لیے گندا ہے، خنزیر اس لیے حرام ہے کہ وہ اس کی فطرت ہی گندگی ہے۔ آپ اس کو شیش محل کے اندر پیک کر دو، وہاں اس کا کھانا پینا دو، پھر چھوڑو اس کو باہر تو پھر گندگی کی طرف بھاگے گا، اس کی فطرت گندگی ہے، لہذا جو لوگ اس کو کھائیں گے ان کی فطرت بھی ویسی ہی بے حیائی اور گندگی کی بنے گی۔ یہ تو تھی ظاہری گندگی۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ایمان والو تمہارا رب تمہیں اندر کی گندگی سے پاک کرنا چاہتا ہے ان سارے گندے جانوروں کو تم پر حرام کر کے،
باہر کی گندگی سے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ظاہری گندگی سے بھی پاک کرنا چاہتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اگر انسان حرام کھاتا ہے، اس کی گندگی کا اثر کہاں ہوتا ہے؟ اندر ہوتا ہے، اندر۔ جو بھی انسان حرام کمائی کھائے گا یا حرام جانور کھائے گا، اس کی گندگی کے اثرات اس کی روح پر پڑیں گے، بالکل اس کی روح پر پڑیں گے۔ آج کل جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ اتنی بڑی تعداد بے نمازی ہے، اسی کو فرق ہی نہیں پڑتا دین کی بات سن کر۔ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ دین کے احکام سے غفلت ہے، لیکن ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی کمائی حلال اور پاکیزہ نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، وہ جسم جنت میں جا ہی نہیں سکتا جس کی پرورش حرام خون سے ہوئی ہو، جا ہی نہیں سکتا۔ اور اگر جائے گا تو سب سے پہلے اس کو پیوریفائی کیا جائے گا، جہنم کی آگ میں پیوریفائی کیا جائے گا، قبر کی آگ میں، قبر کے عذاب میں پیوریفائی کیا جائے گا۔ جب تک اس کے بدن کا خون کا ایک ایک قطرہ پیوریفائی نہیں ہو جائے گا، اس وقت تک حرام خون کے قطرے لے کر انسان جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو اولاد بھی جب وہی کمائی کھائے گی تو اولاد کے اندر بھی وہی صفتیں آئیں گی، پھر وہ ماں باپ کی فرمانبردار کیوں بنے گی؟ اس کے بعد تیسری وجہ جو اکثر شکایت رہتی ہے، بھائی ہم دعا تو کرتے، دعا قبول نہیں ہوتی، تو دعا کیسے قبول ہوگی جب حرام خون کے قطرے بدن کے اندر ہوں گے؟ ہاتھ کس منہ سے انسان اٹھائے گا؟ فرمایا ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات ہے، حدیث کے اندر آیا صاف طور پر کہ کوئی انسان ننگے پاؤں سفر کرے اور ہندوستان سے یا عراق سے یا مصر سے کہیں سے بھی پوری دنیا کے کسی کونے سے پیدل سفر کرے مکہ پاک کا، کعبۃ اللہ پہنچے، اور اس حال میں پہنچے کہ اس کے بالوں کے اوپر دھول جمی ہوئی ہو، اس کے کپڑے پرانے ہو گئے ہوں، پھٹ گئے ہوں، اور پاؤں اس کے زخمی ہو گئے ہوں، چھالے پڑ گئے ہوں، اس حال میں پہنچے، کعبے کے دروازے پر، کعبے کی دہلیز پر سر پٹک پٹک کر مارے، پھر اللہ سے دعا مانگے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس کی دعا وہاں بھی قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ مطعمہ حرام، کھانا اس کا حرام، ملبسہ حرام، جو اس نے پہنا وہ حرام، حلال رزق اس نے کھایا ہی نہیں، تو اپنی مسجد یا اپنے گھر کی تو دور کی بات ہے، پیدل اگر کوئی کعبے کا سفر بھی کرے گا، وہاں جا کر بھی دعائیں مانگے گا، اللہ اس کی دعا وہاں بھی قبول نہیں کرے گا، حدیث میں ہے۔ اس لیے پہلی چیز ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، وہ پاکیزہ رزق کھاؤ جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ ایمان والوں کو بھی نہیں، رسولوں کو کہا گیا۔ تو کیا رسول غلط چیز کبھی کھا سکتے تھے؟ نعوذ باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پیاز نہیں کھاتے تھے کہ اس سے بو آتی ہے، حرام چیز تو بڑے دور کی بات ہے، لیکن یہ حکم اتنا سخت تھا کہ ڈائریکٹ ایڈریس کیا گیا رسولوں کو، اور سارے رسولوں کو، یا ایھا الرسل، اے رسولو، قرآن پاک کی آیت ہے، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک کام کرو۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا جو پاکیزہ چیزیں کھائے گا اسے ہی نیک کاموں کی توفیق ہوگی، جو پاکیزہ رزق نہیں کھائے گا اسے نیک کاموں کی توفیق نہیں ہوگی۔ تو یہ تو تھی اندر کی گندگیاں، اللہ نے فرمایا میں تمہیں ظاہری گندگیوں سے بھی پاک کرنا چاہتا ہوں، لہذا پھر وضو کا حکم اترا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، تو یہ وضو کا حکم اترا۔ پھر انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ کسی مشقت میں نہیں ڈالا، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تمہیں کسی پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ تو کبھی اگر پانی نہ ملے تو تم پاکی کیسے حاصل کرو؟ فرمایا پھر تیمم کرو، اگر پانی نہ ملے تو تیمم کی اجازت دی، تیمم والی آیت اتری۔ اس کے بعد پھر یہودیوں کا اور عیسائیوں کا تذکرہ ہوا، ان کے عقائد کا تذکرہ ہوا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، ان عیسائیوں کو دیکھو، یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ جو ہے، عیسیٰ ابن مریم اللہ کا بیٹا ہے۔ تو سوال، قل، ان سے پوچھو، فمن یملک من اللہ شیئا، تو اللہ کے علاوہ ان کے پاس کسی کو اختیار ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرنا چاہے، کس کو؟ حضرت عیسیٰ کو، وامہ، اور ان کی ماں کو، ومن فی الارض جمیعا، اور پوری دنیا کو، تو کیا نعوذ باللہ عیسیٰ بچا سکتے ہیں؟ کیا ان کی ماں بچا سکتی ہے؟ کوئی نہیں بچا سکتا اگر اللہ ہلاک کرنا چاہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس لیے کہ ساری زمین اور آسمانوں کی بادشاہت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ پھر اس پر یہودیوں اور نصرانیوں نے ایک بات کہی کہ دیکھو تم مسلمان ہمیں بڑا ٹارچر کرتے ہو، کہتے ہو تم ایسے اور ایسے، ایسا کچھ نہیں ہے، ہم یہودی اور نصرانی، جیوس اور عیسائی جو ہیں، ہم اللہ کے بڑے پاک اور پیغمبروں کی اولاد میں سے ہیں، ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بالکل جنت کا فیصلہ کر دیا۔ وقالت الیہود والنصارى، یہودیوں نے اور عیسائیوں نے کہا، نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، واحباہ، اللہ کے پاک ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اس کے برگزیدہ ہیں۔ تو جواب دیا اللہ نے، فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، پھر اللہ تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ اللہ تمہیں عذاب تمہارے کفر کی وجہ سے دیتا ہے، اللہ تمہیں عذاب تمہاری سرکشیوں کی وجہ سے دیتا ہے۔
پھر یہودیوں کی وہ بدعہدی جو انہوں نے سب سے بڑی بدعہدی کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ فلسطین کے اندر جانا ہے, وہاں قوم عمالقہ رہتی تھی اور ان کے ساتھ جنگ کرنی ہے, جہاد کرنا ہے اور اس شہر کو آزاد کروانا ہے. انہوں نے بڑی بددیانتی کے ساتھ, بڑی بد تہذیبی کے ساتھ حضرت موسیٰ سے کہا اذهب انت وربک فقاتلا, جاؤ تم اور تمہارا رب جا کے جنگ کرو, جب ملک فتح ہو جائے گا تو ہمیں بھی بلا دینا, ہم بھی تمہارے ساتھ آ جائیں گے. اس کے مقابلے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا جب زمانہ آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے اور جب غزوہ بدر کا موقع آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ نے اور مدینہ والوں نے کیسی جانیں نچھاور کی, کیسے اپنے آپ کو قربان کر دیا. نہ بیوی کی فکر کی, نہ بچوں کی فکر کی, نہ معاشرے کی فکر کی, سب کچھ اپنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لٹا دیا. حضرت موسیٰ کی قوم کی طرح اپنے نبی سے نہیں کہا کہ جاؤ تمہارا رب اور تم جا کے مکہ والوں سے لڑو, بلکہ آگے سے, دائیں سے, بائیں سے, پیچھے سے لڑتے رہے. حضرت طلحہ غزوہ احد کے موقع پر اتنا لڑے, آپ نے فرمایا وجبت جنہ, کہ حضرت طلحہ کے لیے جنت واجب ہو گئی. تو خیر یہ تفصیلی احکام آتے رہے اور اس کے بعد فرمایا یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر, اور تفصیلی احکام عیسائیوں سے متعلق, یہودیوں سے متعلق, ان کے عقائد سے متعلق سورہ مائدہ کے اندر آئے ہیں. اور آخر میں پھر وہی مضمون دہرایا گیا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ, اس لیے کہ یہ لوگ ظالم ہیں, جو ان سے دوستی کرے گا فإنہ منہم, وہ انہی میں سے ہو جائے گا. البتہ وجہ ہے ان لوگوں کے ان کے ساتھ تعلق بنانے کی اور ان کے کلچر تہذیب کو اڈاپٹ کرنے کی وجہ یہ ہے, ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہو. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ, وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے دوڑ کے ان کے کلچر کی طرف جاتے ہیں. یقولون, وہ کہتے ہیں نخشى ان تصيبنا دائرہ, یہ جو میں نے پہلے عرض کیا تھا, وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں ہمیں زمانے کی الٹ پھیر سے ڈر لگتا ہے, ہمیں زمانے کی الٹ پھیر سے ڈر لگتا ہے, کب حالات بگڑ جائیں, کب ہمیں ان کے ساتھ رہنا پڑے, ہماری تہذیب چلے نہ چلے, ہماری شریعت کے احکام نافذ ہو نہ ہو, اللہ کا قانون نافذ ہو نہ ہو, ہمیں کوئی ملک ملے یا نہ ملے تو ہمارا کیا بنے گا, ہمیں تو انہی کے ساتھ رہنا ہے, لہذا ان کی طرح بن جاؤ. اور ہندوستان کے اندر تو باضابطہ اس سوچ کو ڈالا جا رہا ہے دماغ کے اندر کہ تمہیں اس ملک کے اندر رہنا ہے ان کے ساتھ, لہذا ان کی تہذیب اور کلچر کے ساتھ ساتھ چلو اور ان کی چیزوں کے اوپر کوئی نقد مت کرو, اپنی چیزوں کو چھپاؤ اور ان کے طریقے سے بننے کی کوشش کرو. ٹیکا لگانے کی ضرورت پڑے تو ٹیکا لگا لو, ہاتھوں میں وہ مالائیں باندھنے کی ضرورت پڑے تو مالائیں مان لو, اس لیے کہ تم مکس کلچر کے اندر رہتے ہو. تو ہولی آئے تو ہیپی ہولی بھی کہہ دو, دیوالی آئے تو ہیپی دیوالی بھی کہہ دو, عید آئے تو ہیپی عید بھی کہہ دو. یہ مکس کلچر کے اندر فرمایا ایسا ایمان والا ایسا نہیں کر سکتا. ایمان والا ممتاز رہتا ہے اپنی روح کے ساتھ, اپنی بنیاد کے ساتھ, اپنے نبی اور اپنے قرآن کے ساتھ, فرمایا وہ بالکل ممتاز رہتا ہے. لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی کہے کہ نہیں ہاں مسائل تو ہیں, بہرحال جب ساتھ رہنا ہے تو مسائل تو ہیں, کتنی سازشوں کا شکار ہوں گے, فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں. ان رسولہ, تمہارا ولی تمہارا دوست تو اللہ ہے. اگر تمہارے ساتھ اللہ ہے تمہیں کس قوم سے گھبرانے کی ضرورت ہے. وَرَسُولُهُ, اور اس کا رسول ہے. وَالَّذِينَ آمَنُوا, اور ایمان والے ہیں. الذین, یعنی تمہارا مستقل ایک نظام حیات ہے. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, جو نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دوستی لگاتے ہیں. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور جو لوگ اللہ سے دوستی لگاتے ہیں, وَرَسُولَهُ, اور اس کے رسول سے دوستی لگاتے ہیں, وَالَّذِينَ آمَنُوا, اور ایمان والوں سے دوستی لگاتے ہیں, فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ, تو یاد رکھو اللہ کی جماعت وہی ہمیشہ غالب رہنے والی ہے. کسی کی سازش, کسی کی تہذیب اس کو ختم نہیں کر سکتی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.